بصیرت پانے کے طریقے، روحانیت کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے، ہم روحانیت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس دن آپ کو بات بتائی تھی کہ دنیا میں اتنے سارے علم ہیں، بہت سارے علم ہیں دنیا میں۔ اس میں ایک علم یہ ہے کہ اگر وہ ٹیپ ہوتی ہے نا آپ کی پانی کی، اس میں سے پانی اگر ٹپ ٹپ نیچے گر رہا ہے اور آپ اس کے جو پانی کا جو نیچے گر رہا ہے اس پہ اتنے مگن ہو جائیں، اس کو اتنا فوکس کریں کہ آپ فوکس کرتے کرتے ارد گرد کے 1-2 کلومیٹر تک سے بالکل باہر نکل گئے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ارد گرد، لیکن اس سے کیا ہوا کہ 1-2 کلومیٹر جو باہر چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کو بھی دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں، جسٹ فوکس ہے۔ یہ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں نا، جو لوگ روحانی بصیرت پاتے ہیں، وہ کیسے پاتے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ وہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے کوئی چلا ٹائپ بھی کاٹتے ہیں، اور بھی بڑے طریقہ کار ہے یہ حاصل کرنے کے۔ تو لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو بظاہر وہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا وہ ویسے سوئے پڑے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ اندر داخل ہوا ہے کمرے کے اندر، اس نے کیا 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 ہے، یعنی وہ ذہنی طور پہ اتنے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، روحانی بصیرت کو پا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نا ایک طرح کا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بھی انسان کو نا سکون میں نہیں لانے دیتی، کیونکہ انسان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی بصیرت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ یہ ایک ہارٹ ٹولے کے مطابق ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ایک ہارٹ ٹولے روحانی بصیرت پانے کے 10 ذیل قابل جو طریقہ کار جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات اس نے کی ہے سوچنے والے کو دیکھنا۔ کیا کہا ہے؟ سوچنے والے کو دیکھنا۔ ایک ہارٹ ٹولے کہتے ہیں کہ اپنے سر کے اندر کی آوازیں سنیں، اپنے سر کے اندر کی آوازیں سنیں۔ وہ کب آپ سنیں گے؟ جب آپ کا فوکس بہت اچھا ہوگا۔ آپ اکثر آپ نے نوٹ کیا کبھی کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارا ذہن جو ہے وہ سوچوں کے بغیر، اب ابھی بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ اچھا میں نے ایک دفعہ کوشش کی یار کہ میں تھکا ہوا تھا، ذہن میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے کوشش کی کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا، تو مجھے لگا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں سوچنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سوچوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو سوچوں سے آزاد، اچھا یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا یوگا، جو لوگ یوگا کرتے ہیں اور اس طرح کی جو میں نے فوکس کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ مراقبے کرتے ہیں، وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا اور مافیا کی جو ارد گرد ہو رہا ہے ان چیزوں سے آزاد کرتے ہیں، اپنے دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب اپنے سر کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بندہ کیسے سن سکتا ہے؟ وہ تبھی سن سکتا ہے جب اس کا فوکس صرف اپنے اوپر ہوگا، باقی چیزوں سے ہٹ جائے گا۔ اب ایک ہارٹ ٹولے کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے اندر جو ہو رہا ہے، جو آپ کے دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں اس کو سننا ہے، لاؤڈلی سننا ہے، غور سے سننا ہے، اور وہ تبھی سن سکیں گے جب باقی چیزوں سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، آپ کا کنیکشن صرف اپنے آپ سے ہو جائے گا، اپنے دماغ سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کیسے کہتے ہیں؟ سر کے اندر کی آواز سے ان کی مراد ہے وہ خیال جنہیں ذہن سوچتا ہے، جو ذہن میں بھرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خیالات کو دیکھیں، صرف دیکھیں، کوئی فیصلہ نہ دیں، صرف آپ نے دیکھنا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی رائے قائم نہیں کرے، جیسا بھی خیال ہو نہ تو اس کی تعریف کرے اور نہ ہی اس کو برا کرے۔ مطلب کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، جسٹ سننا ہے کہ آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، اپنے آپ کا انالیسس کرنا ہے، بس کوئی فیصلہ قائم نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں مسلسل مشق کریں گے نا آپ، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان سر کے اندر کی آواز یعنی خیالات اور سوچوں کے ساتھ اس آواز کو سننے یا خیالوں اور سوچوں کو دیکھنے والی اپنی موجودگی سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہی آگاہی روحانی بصیرت ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے یہ مراقبے کی ایک قسم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سننا ہے کہ آپ کا دماغ کیا سوچ رہا ہے، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، صرف یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سننا ہے کہ جو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے۔
اور اس مشق کو بار بار کرنا ہے. اس مشق کو بار بار کرنے سے کیا ہو جائے گا، آپ کا فوکس ہی اپنے اوپر ہو جائے گا، اپنے دماغ کے اوپر ہو جائے گا. اور ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ آپ کو سوچنے، جو آپ سوچ رہے ہیں نا، اس کو آپ بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں گے. آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ بیسیکلی آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں روحانی بصیرت. سمجھ لگ رہی بات کی؟ Yes, sir. اب وہ کہتے ہیں جذبات کا مشاہدہ کرنا. جذبات کا مشاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہارٹ والے کہتے ہیں روحانی بصیرت پانے کے لیے آپ کو اپنے جذبات کا مشاہدہ بھی کرنا چاہیے. کس کا مشاہدہ کرنا چاہیے؟ اپنے جذبات کا. آپ کو مشاہدہ کرنا ہے کہ آپ مختلف صورتحال میں کیا اور کس طرح رد عمل کرتے ہیں. مطلب اس میں ٹوٹلی جو بک میں نا وہ اپنا انالیسس بتایا گیا ہے، اپنا آپ کو دیکھا گیا ہے، اپنی ہستی کو پہچاننے کا کہا گیا ہے، اپنے جذبات کو پہچاننے کا کہا گیا ہے، اپنے رد عمل کو پہچاننے کا کہا گیا ہے کہ آپ کس سچویشن کے اندر کیسا ریئیکشن پیش کرتے. جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، جب بہت غمگین ہوتے ہیں تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے، جب افسردہ ہوتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کا انالیسس کریں کہ آپ ڈفرینٹ سچویشن کے اندر کیسا بیہیو کرتے ہیں. اس سے کیا ہو جائے گا، آپ اپنے جذبات کا مشاہدہ کریں گے. جذبات اور اپنے رد عمل کا مشاہدہ بھی اسی طرح کرنا ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں دینا، کوئی رائے قائم نہیں کرنی، نہ اچھا کہنا ہے نہ برا کہنا ہے. جو کچھ دکھائی دے اس کا تجزیہ نہیں کرنا، اسے مسئلہ نہیں بنانا. یہ نہیں کہنا کہ یار میرا رد عمل ٹھیک ہے، یہ رد عمل غلط ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رد عمل کیا ہے بس. اگر آپ اگزامپل کے طور پہ اس کو سمجھاتا ہوں، ایک بندے کو میں نے خوش دیکھا، ایک بندے کی لاٹری نکل آئی. Yes, sir. میں نے اپنا مشاہدہ یہ کرنا ہے کہ اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے یا مجھے جیلسی ہوئی ہے. میں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، میں اسے اپنا مشاہدہ کرنا ہے، اپنے جذبات کا مشاہدہ کرنا ہے. مجھے اپنے نیچر کا خود ہی آئیڈیا ہو جائے، مجھے اپنے آپ اپنی ہستی کو پہچاننے کا خود ہی پتہ. اب اگزامپل کے طور پہ ایک بندے کی خوشی سے میں خوش ہو گیا، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرا رد عمل یہ تھا کہ اس کی لاٹری لگی اور مجھے دلی خوشی ہوئی کہ یا اس کی لاٹری لگ گئی ہے. تو آپ کو اپنا انالیسس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ Yes, sir. اور اگر کسی کی لاٹری نکل گئی اور مجھے دکھ ہوا ہے یار اس کی لاٹری کیوں نکل گئی، میری لاٹری کیوں نہیں نکلی، یہ ریئیکشن ہے نا، میرا رد عمل ہے، میری سوچ کا نظریہ ہے. میں نے صرف اپنے آپ کو انالیسس کرنا ہے، کوئی فیصلہ قائم نہیں، اپنے جذبات کا مشاہدہ کرنا ہے کہ میرے جذبات ڈفرینٹ سچویشن کے اندر کیسے ہوتے ہیں بس. اس مشاہدے میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان جذبہ اور رد عمل دیکھنے والی موجودگی کو بھی دیکھنے کا اہل ہو جاتا ہے. یہی روحانی بصیرت. ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ اسے اپنا سمجھ لگنے لگ جاتی ہے کہ اس نے اپنے کس، یعنی کوئی جس مسئلے میں کیسے بیہیو کرنا ہے. کوئی چیز آئے گی تو اس نے کیسے بیہیو، وہ اس کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. وہ اپنے آپ کو پہچان جائے گا، وہ اپنی ہستی کو پہچان جائے گا، اپنے اوپر اس کو کنٹرول آنا شروع، قابو آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ صرف اور صرف کیا ہوگا، فوکس سے ہوگا، انالیسس سے ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. شکریہ.